بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہاں پہ کچھ آیتیں دی گئی ہیں، غور کے ساتھ توجہ کے ساتھ ان آیتوں کی پہلے تلاوت اور قراءت کیجئے، ان آیتوں کو دیکھیے، پھر سامنے کچھ مانوس اور نئے الفاظ ان کے معنی بیان کیے گئے ہیں، ٹھیک؟ پھر ان کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ آیتوں کے ترجمے کیجئے۔ یہ نیچے جگہ دی گئی ہے، ترجمے کی جگہ کو خالی رکھا گیا ہے تاکہ آپ اس خالی جگہ پہ ترجمہ کر سکیں، ٹھیک؟ پہلے دیکھ لیں آیت میں نئے کلمات کون سے آئے ہیں، مانوس الفاظ کون سے ہیں۔ یا اہل الکتاب لم تحاجون فی ابراہیم وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدہ افلا تعقلون۔ یا اہل الکتاب، جانتے ہیں اہل کتاب یعنی وہ لوگ جو آسمانی کتابوں کے پیروکار ہیں، یعنی یہود و نصارہ۔ لما تحاجون یہاں دیا ہے، اس کا معنی لما تحاجون، تم سب کیوں بحث کرتے ہو۔ یہ لما یہ سوالیہ ہے، ٹھیک؟ سوال کرنے کے لیے آیا لما تحاجون، تحاجون یعنی بحث کرتے ہو، تم سب بحث کرتے ہو۔ لما تحاجون، تم سب بحث کرتے ہو، کیوں؟ تم لوگ کیوں بحث کرتے ہو؟ یہ ہو گیا۔ ابراہیم نبی کا نام ہے، وما انزلت نازل ہونا، توریت انجیل اللہ استثناء کے لیے، من بعد ہی اس کے بعد، افلا اب یہاں پر بھی آ گیا حرف استفہام، افلا تعقلون، تم لوگ عقل سے کام کیوں نہیں لیتے، عقل کو استعمال میں کیوں نہیں لاتے، غور و فکر کیوں نہیں کرتے، ٹھیک؟ واو آیا ہے یہاں پر در حالے کے وما انزلت وہ نازل نہیں ہوئی، وما انزلت نازل نہیں۔ اب ترجمہ کیجئے، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لما تحاجون فی ابراہیم، تم سب کیوں بحث کرتے ہو ابراہیم کے بارے میں، وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعد، در حالے کی توریت و انجیل ان کے بعد نازل ہوئی۔ افلا تعقلون، تم لوگ عقل سے کام کیوں نہیں لیتے۔ توریت و انجیل ابراہیم علیہ السلام کے بعد نازل ہوئی ہے، تو ان کتابوں میں جو کچھ ہے اس سے بحث کرو۔ ابراہیم کے بارے میں، جن کے بارے میں تمہیں خبر نہیں ہے، اطلاع نہیں ہے، ان کے بارے میں تم لوگ کیوں بحث کرتے ہو۔ اصل میں بحث یہ تھی کہ یہود اور نصارہ یہ دونوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جانب اپنی نسبت دے رہے تھے، یا ان کی نسبت اپنی طرف دے رہے تھے۔ یہودی کہہ رہے تھے کہ ابراہیم ہمارے ہیں، یہود کہہ رہے تھے کہ ابراہیم ہمارے ہیں، نصرانی کہہ رہے تھے کہ ابراہیم ہمارے ہیں، دونوں ابراہیم کے اپنا ہونے کا دعویٰ کر رہے تھے۔ تو یہ آیت نازل ہوگی نا، تم لوگ ابراہیم کے بارے میں کیوں لڑ رہے ہو، بحث کر رہے ہو، ان کا تو تعلق تم دونوں میں سے کسی سے نہیں ہے۔ ایک توریت کے پیروکار ہو ابراہیم کا، اس سے تعلق نہیں، ایک انجیل کے پیروکار اس سے بھی ابراہیم کا تعلق نہیں ہے۔ بہر صورت تو یہ ہے۔ اس کے بعد یہاں ہے دوسری آیت، کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ من قبل ان تنزل التوراۃ، ٹھیک؟ طعام یعنی کھانا، ہر طریقے کے کھانے کو طعام کہا جاتا ہے۔ حل یعنی حلال ہونا، حلن یعنی حلال ہونا، جائز ہونا، مباح ہونا۔
حرم اس نے حرام کیا، ٹھیک، حرم یحرم التحریم، باب تفعیل سے حرم حرام کرنا. تنزل ان تنزل یا ان لگائے، ان تنزل اس نے نازل کی یا وہ نازل کی جائے، وہ نازل ہو، وہ نازل، ان تنزل التوراۃ توریت نازل ہو یا توریت نازل کی جائے. اب ترجمہ کیجئے. کل الطعام تمام کھانے، کل الطعام تمام کھانے، کان حلا لبنی اسرائیل بنی اسرائیل والوں کے لیے حلال تھا، بنی اسرائیل کے لیے ہر طرح کا کھانا جائز اور حلال تھا. الا ما حرم اسرائیل، سوائے اس کے کہ جس کو اسرائیل والوں نے حرام کر لیا علی نفسہ ہی، اپنے لیے. اللہ کی جانب سے بنی اسرائیل کے لیے تمام کھانے حلال اور جائز تھے، سوائے ان کھانوں کے کہ جنہیں بنی اسرائیل نے اپنے اوپر حرام قرار دیا. من قبل ان تنزل التوراۃ، قبل اس کے کہ توریت نازل ہو، توریت کے نازل ہونے سے پہلے ہی. اب یہ کھانے کے حلال اور حرام ہونے کا مسئلہ خدا کے ہاتھ میں ہے. خدا نے جب تمام کھانے بنی اسرائیل کے لیے حلال قرار دیے تھے تو بنی اسرائیل کو کوئی حق نہیں تھا کہ وہ اپنے لیے کچھ کھانوں کو حرام کرتے. اگر کھانے کو حرام کرنا ہوتا تو جب توریت نازل ہوتی تو اللہ اس میں اس کا حکم نازل کر دیتا، لیکن قبل اس کے کہ اللہ کی جانب سے توریت نازل ہو، بنی اسرائیل والوں نے اللہ کے کچھ حلال اور جائز کھانوں کو اپنے لیے حرام قرار دیا. کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل، ہر طریقے کا کھانا بنی اسرائیل کے لیے حلال اور جائز تھا. الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ، سوائے اس کے کہ جس کو بنی اسرائیل نے اپنے اوپر حرام قرار دیا. من قبل ان تنزل التوراۃ، قبل اس کے کہ توریت نازل کی جاتی یا نازل ہوتی. یہ تیسری آیت، قل فأتوا بالتوراۃ فتلوها، فأتوا پس تم سب لاؤ، فأتوا بہ، یہ اصل میں بے کے ساتھ آتا ہے. فأتوا تم سب لاؤ، اتلو تم سب پڑھو، تم سب تلاوت کرو. قل جاتے ہی ہیں، قال یقولو سے فعل امر ہے. قل کہہ دے، قل یعنی تم کہہ دو کہ فأتوا بالتوراۃ، کہ تم سب توریت لاؤ، فتلوہا اور پھر اس کی تلاوت کرو، اس کو پڑھو. قل فأتوا بالتوراۃ، کہہ دو کہ تم سب توریت لاؤ، بس اسے پڑھو اور اس کی تلاوت کرو. فتلوہا تلاوت کرنا، قراءت کرنا، پڑھنا. چلیں اس کے بعد یہ ہے چوتھی آیت، قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم. اس آیہ کریمہ میں جو مانوس اور نیا لفظ آیا ہے ایک ہے لستم، تم لوگ نہیں ہو. لیس جس کے معنی ہوتے ہیں نہیں، لیسا لیسا لیسو، یہ لستم تم سب تم لوگ نہیں ہو. لستم علی شیء نہیں ہو کسی حق پر، کسی چیز پر. علی شیء یعنی کسی چیز پر، یعنی حق پر. لستم علی شیء تم لوگ نہیں ہو حق پر یا کسی چیز پر. حتی یہاں تک کہ انتہائے غایت کو بیان کر رہا ہے.
حتی یہاں تک کہ تاکہ، پھر اس کے بعد تقیمو یعنی تم لوگ برپا کرو، اقامہ یقیمو، اقیم الصلاۃ آتا ہے نا، اسی سے تقیمو تم لوگ برپا کرو، تم لوگ قائم کرو، اور کوئی نیا لفظ نہیں ہے۔ اب ترجمہ کیجیے آیت کا۔ قل کہہ دیجئے، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لستم علی شیء، تم لوگ حق پر نہیں ہو، یا تم لوگ حق پر نہیں ہو سکتے، حتی تقیموا التوراۃ بالانجیل، یہاں تک کہ تم لوگ توریت اور انجیل کو قائم کرو، وما انزل الیکم من ربکم، اور اس چیز کو قائم کرو جو تمہارے رب کی جانب سے تمہارے پاس بھیجا جا چکا ہے، نازل کیا جا چکا ہے۔ قل یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لستم علی شیء، تم حق پر نہیں ہو سکتے، حتی تقیموا التوراۃ والانجیل، جب تک کہ توریت اور انجیل کو قائم نہیں کرو گے، یعنی توریت و انجیل کے مطابق فیصلہ نہیں کرو گے، اس پر عمل نہیں کرو گے، وما انزل الیکم، اور اس چیز کو قائم نہیں کرو گے جو تمہارے پاس بھیجی گئی ہے، جو تم لوگوں کے پاس نازل کی گئی، من ربکم، تم سب کے پروردگار کی جانب سے۔ آیت نمبر 5، الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل۔ اس آیت کریمہ میں نیا اور مانوس لفظ آیا، یتبعون، یتبعو، یتبعان، یتبعو، وہ سب پیروی کرتے ہیں، اتباع یعنی پیروی کرنا۔ ایک آتا ہے اطاعت، ٹھیک، اطاع یطیع، اطاعت کرنا، اطیع اللہ و اطیع الرسول، ہے نا، قرآن میں بہت سارے مقامات پر آیا ہے، یہ دونوں لفظیں قرآن میں استعمال ہوئی ہیں، اطاعت کی بھی اور اتباع کی بھی۔ بس خالی آپ کی جانکاری لیے بتا رہا ہوں کہ پیروی، یہ کیا نام ہے، اطاعت حکم ماننے کو کہتے ہیں، کوئی آپ کو آرڈر کرے، آپ اس کے آرڈر کو بجا لائیں، اس کو کہتے ہیں اطاعت، سمجھ رہے ہیں؟ میں نے آپ سے کہا کہ چائے بناؤ، آپ نے چائے بنا دی، میں نے کہا سبق یاد کرو، سبق یاد کر دیا، میں نے کہا یہ درس لکھ کر آپ کو لانا ہے، آپ نے وہ درس لکھ دیا، ٹھیک ہے۔ کسی کے بھی آرڈر کو، دستور کو، فرمان کو ماننا، یہ اطاعت ہوتا ہے، لیکن اتباع پیروی کرنا یعنی نقش قدم پر چلنا، ایسی فرما برداری کہ جس میں فالوور، جس کو فالو کر رہا ہے، کیا ہے، اس کی پیروی کرے، اس کے نقش قدم پر چلے۔ اسی لیے قرآن میں اللہ کے لیے صرف اور صرف اطاعت کی لفظ آئی ہے، چونکہ اللہ کا اتباع ہو ہی نہیں سکتا، اللہ کا اتباع نہیں ہو سکتا ہے، ہاں، تو اسی لیے اللہ کے لیے لفظ اطاعت آیا ہے، اور نبی کے لیے دونوں لفظیں آئی ہیں، اطاعت کی بھی آئی ہے اور اتباع کے بھی، یا ایھا الذین آمنوا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، ہے نا، یتبعونی یعنی نبی کریم کے لیے دونوں، اطاع اللہ و اطاع الرسول، اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، یہاں اللہ اور رسول کے لیے اطاعت کی لفظ آئی ہے، لیکن قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، ہے نا، یہاں یتبعونی یہ نبی کریم کے لیے آیا، تو نبی کریم کے لیے دونوں لفظیں آئی ہیں، اطاعت کی بھی لفظ آئی ہے اور اتباع کی بھی، یہاں پر بھی نبی کریم کے لیے ہی ہے اتباع کی، ٹھیک ہے۔ تو یتبعون وہ سب پیروی کرتے ہیں، یجدون وہ لوگ پاتے ہیں، ٹھیک، یجدون، وجد یجدو پانا،
یجدون وہ لوگ پاتے ہیں، مکتوب اس میں مفعول ہے یعنی لکھا ہوا. ٹھیک، اب ترجمہ کیجئے. الذین یتبعون الرسول النبی الامی، وہ لوگ جو پیروی کرتے ہیں رسول کی، نبی کی. کون رسول نبی؟ الامی، جو امی ہے، جس نے دنیا کے سامنے لکھا پڑھا نہیں، جسے لکھنا پڑھنا نہیں سکھایا گیا. الذی یجدونہ مکتوبا عندہم، الذی وہ رسول، وہ نبی، الذی یجدونہ کہ جسے تم لوگ پاؤ گے، مکتوبا لکھا ہوا، عندہم فی التوراۃ والانجیل، توریت و انجیل میں ان کے نزدیک، یعنی اہل توریت اور انجیل میں تم ان کی نبوت کا، ان کی رسالت کا تذکرہ پاؤ گے. جس نبی اور جس رسول کی اطاعت کا، یا جس نبی اور جس رسول کا تذکرہ توریت و انجیل میں لکھا گیا ہے، تو اس نبی اور رسول کا اتباع اور پیروی کرو. الذین، جو لوگ، یتبعون الرسول النبی الامی، جو رسول نبی امی کا اتباع اور پیروی کرتے ہیں. الذی یجدونہ، وہ نبی کہ جسے تم لوگ پاؤ گے، یعنی جس کا تذکرہ، جس کی نبوت کی بات تمہیں ملے گی، مکتوباً لکھی ہوئی، عندہم ان کے پاس، توریت اور انجیل میں، یعنی ان کی نبوت کا تذکرہ توریت و انجیل میں بھی تمہیں لکھا ہوا ملے گا. اس کے بعد آیت نمبر 6، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اشترى، اس نے خریدا. بیع و شرع سنا ہوگا آپ نے، لین دین، بیچنا خریدنا، یہ اسی سے. اشترا، اس نے خریدا. باب استفعال سے پہلا صیغہ ہے مضارع کا اشترا، اس نے خریدا نا، فعل ماضی، اس نے خریدا پہلا صیغہ ہے ماضی کا. اموال، اموال جمع ہے مال کی، ثروت، دولت. ٹھیک ہے. جنہ یعنی جنت، بہشت. ٹھیک. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم، بے شک اللہ نے خرید لیا ہے مومنین سے ان کی جانوں کو اور ان کی مالوں کو. بے شک اللہ نے مومنین سے ان کے جانوں اور مالوں کو خرید لیا ہے. بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، ان لوگوں کے لیے جنت کے عوض میں اور بدلے میں جنت دے دی ہے، یعنی جنت کے عوض اور جنت کے بدلے میں اللہ نے صاحبان ایمان سے ان کے جانوں اور ان کے اموال کا سودا کر لیا ہے، خرید لیا ہے. ان اللہ اشترا، بے شک اللہ نے خریدا یا خرید لیا ہے، من المومنین ایمان والوں سے، انفسہم ان کی جان کو، واموالہم اور ان کی دولت، ان کے اموال کو، بأن لہم کہ بے شک ان کے لیے، یعنی یہی مومنین کے لیے کیا ہے، الجنہ جنت ہے، یعنی جنت کے عوض میں، جنت کے بدلے میں اللہ نے جنت دے کر کے. ٹھیک. ہاں، علیکم السلام ورحمۃ اللہ. چلے جلدی سے یہ آخری آیت پڑھ کے درس کو تمام کیا جائے. 7ویں آیت، یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن. اس آیت کریمہ میں نئے اور مانوس الفاظ میں ایک ہے یقاتلون، قاتل یقاتل مقاتلہ،
باب مفاعلہ سے ہے. یقاتلون وہ سب جنگ کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں. ٹھیک. اس کے بعد ہے سبیل. سبیل یعنی راہ، راستہ، طریقہ. اس کے بعد آیا ہے یقتلون. ایک یقاتلون ہے اور ایک قتل یقتلو. ٹھیک ہے. یقتلون وہ سب قتل کرتے ہیں، اور یقتلون وہ سب قتل کیے جاتے. یقتلون فاعل ہے، قتل کرتے ہیں، اور یقتلون قتل ہوتے ہیں، قتل کیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اب ترجمہ کیجئے ان معانی کو ذہن میں رکھ کر کے. یقاتلون فی سبیل اللہ وہ سب جہاد کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، وہ سب جنگ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں. فیقتلون پس وہ لوگ قتل کرتے ہیں، ویقاتلون اور قتل ہوتے ہیں، قتل کیے جاتے ہیں. وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن. وعدن علیہ اس پر وعدہ کیا گیا ہے حق کے ساتھ، حقیقت میں حق کے ساتھ ان کے لیے وعدہ کیا گیا ہے توریت و انجیل و قرآن میں کہ انہیں اس جہاد کا بہترین اجر اور بہترین صلاح اور درجہ عنایت کیا جائے گا. چلے بارصورت وقت تمام ہو گیا، نہیں تو یہ آخری آیت اس کو بھی جلدی سے پڑھ لیتے ہیں 1 منٹ کے اندر. وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ. اس میں کوئی نیا اور مانوس لفظ نہیں آیا ہے. قال کہا ہے بنی اسرائیل انی رسول اللہ، مصدقاً پہلے بھی آ گیا تصدیق کرنے والا، بین یدی یعنی جو چیز سامنے ہو. ٹھیک ہے. وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ اور جس وقت کہا مریم کے بیٹے عیسیٰ نے، کیا کہا؟ یا بنی اسرائیل اے بنی اسرائیل، انی رسول اللہ علیکم میں تم لوگوں کے پاس رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں تم لوگوں کے لیے رسول ہوں. انی رسول اللہ بے شک میں اللہ کا رسول ہوں، علیکم تمہاری جانب، تمہاری طرف. مصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ مصدقا تصدیق کرنے والی ہے جس کی توریت جو تمہارے سامنے ہے. مصدقاً تصدیق کرنے والی ہے، لما بین یدی من التوراۃ توریت جو تمہارے سامنے ہے، یعنی میری رسالت کی تصدیق یہ توریت کرتی ہے جو تمہارے ہاتھ میں ہے. ہاں یہ ہے. چلے یہ تو مثلاً کہ ابھی آئے گا، یہ آپ کو تھوڑا سا آزمائش میں ڈالنا چاہتے تھے، دیکھنا چاہتے تھے کہ آپ کس حد تک آیات کا ترجمہ کرنے پر قادر ہوئے ہیں. اب انشاءاللہ جو ہے اللہ کی مالکیت اور حکمرانی کل دیکھتے ہیں. خوب التماس سے دعا. خدا حافظ.